السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز اسلام کے نظام میراث سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے اس نظام میراث کو ہم تمام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام نے مال میراث کا جو شفاف نظام ہمیں دیا ہے، اس میں مرنے والے سے متعلق بھی اور جو لوگ وارثین ہیں ان سے متعلق بھی احکامات کو بیان کیے۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی بھی انتقال کرنے والے انسان کے مال کی تقسیم کا جو نظام ہمیں دیا ہے، اس کے اندر کچھ مراحل بیان کیے جو عام طور پہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب کوئی بھی مال انسان کو بغیر محنت کیے ملتا ہے تو اس کے دعوے دار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو یہ مال ملے۔ اس لیے جہاں پہ فری میں مال حاصل ہوتا ہے، اسلام نے وہاں پہ اس کے مصارف متعین کیے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف متعین کیے کہ 8 ہی جگہ پہ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ زکوٰۃ کے مال کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے چونکہ ایک آدمی جب مال چھوڑ کر کے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مال دوسرے لوگوں کے لیے بغیر محنت اور مشقت کے فری میں حاصل ہوتا ہے، تو اس کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ نظام دیا ہے اور واضح نظام دیا ہے کہ اس کے وارثین کون لوگ ہوں گے۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ میت کے مال میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یا شریعت اسلامیہ کے دلائل کی روشنی میں اہل علم نے اسباب بیان کیے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے مال میں حصہ پانے کے لیے وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پہ 3 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ کوئی آدمی کسی مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں حق رکھتا ہے۔ پہلا سبب ہے نسب، خونی رشتہ ہو۔ خونی رشتے کی بنیاد پہ آدمی میت کے ترکے میں میت کے چھوڑے ہوئے مال میں حق رکھتا ہے، اور شریعت نے اس کی تفصیلات کو بیان کیے۔ نسب کے اندر میت کے اوپر کی بھی نسل آتی ہے، باپ، دادا، پردادا، اور اسی طرح سے نیچے کی نسل بھی آتی ہے جیسے اولاد ہے۔ تو خونی رشتے کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو ہم نسب کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایک مشہور لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نسب کی بنیاد پہ کوئی آدمی کسی کے مال کا وارث بننے کا حق رکھتا ہے۔ دوسرا سبب ہے نکاح صحیح۔ نکاح صحیح کا مطلب ہوتا ہے شریعت جس نکاح کو معتبر مانتی ہے، مثال کے طور پہ لڑکی راضی ہو، لڑکی کا ولی راضی ہو، لڑکا راضی ہو، اور اس نکاح کے انعقاد کے موقع پہ 2 عادل گواہ موجود ہوں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو ان تمام کی موجودگی میں جو نکاح طے پائے وہ نکاح صحیح ہوگا۔ اگر صحیح نکاح ہے تو ایسی صورت میں یہ ایک چین ہے جس چین کی بنیاد پہ کوئی کسی کے مال کا وارث ہو سکتا۔ اسی لیے ہماری شریعت اگر شوہر مر گیا اور شرعی طور پہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، وفات کے وقت اس کی بیوی اس کی زوجیت میں تھی، تو ایسی صورت میں شوہر کے مال سے بیوی کو حق دیا جائے گا اور بیوی اس کا حقدار ہوگی۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ اسلامی نظامی میراث کے نازل ہونے کا سبب ہی یہی واقعہ تھا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے حصہ ہونا تھا۔
تو دوسرا سبب ہے نکاح صحیح. نکاح صحیح کی بنیاد پہ کوئی کسی کے مال کے اندر دعویٰ کر سکتا ہے اور اسے دیا جانا چاہیے. اور تیسری چیز ہے ولا، جس کا موجودہ دور کے اندر تو وجود نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی غلام کو آزاد کر دیا. اب غلام اپنی زندگی میں آزادی کے بعد مال کمایا، مال کمانے کے بعد وہ مال چھوڑ کر کے مرا. اس کے اپنے کوئی وارث نہیں ہیں، اصحاب الفروض نہیں ہیں، اسبہ نہیں ہیں، تو جس نے آزاد کیا اس کو وہ مال مل جاتا ہے. اس کو ولا کہتے ہیں. یہ 3 اسباب دیکھے جائیں گے: نمبر 1 نسب، نمبر 2 نکاح صحیح، نمبر 3 ولا. یہ 3 اسباب نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کوئی کسی دوسرے کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے شروط، شرائط کا بھی اس سلسلے میں اعتبار ہوگا. وہ کون سی شرطیں ہیں کہ تقسیم میراث کے موقع پہ جن شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جس آدمی کا مال ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ آدمی وفات پا چکا ہو، مر گیا ہو، اس کا مرنا یقینی ہو کہ وہ آدمی انتقال کر گیا، تب اس کا طریقہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس کی زندگی میں اس کا طریقہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. تو شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ جس کا طریقہ، جس کا مال ہم وارثین میں تقسیم کر رہے ہیں اس کی موت یقینی ہو جائے. دوسری شرط ہے کہ جو وارث اس کے مال میں حصہ پانے والے ہیں اس کی وفات کے وقت یہ زندہ ہوں. مثال کے طور پہ باپ کے مال کو تقسیم کب کیا جائے گا؟ جب باپ انتقال کر گیا ہو. اس کے وارثین میں اولاد ہیں تو باپ کے انتقال کے وقت اولاد کا زندہ ہونا یہ شرط ہے. اگر باپ سے پہلے اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو انہیں حصہ نہیں ملے گا. اور تیسری شرط ہے کہ اوپر جو ابھی بیان کیے گئے اس سے پہلے کہ وراثت کے اسباب ہونا چاہیے، نسب کا تعلق ہو، نکاح صحیح کی بنیاد پہ تعلق ہو، یا اسی طرح سے ولا کی بنیاد پہ تعلق ہو. یہ تعلق اور یہ کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں جو تقسیم میراث کے موقع پہ ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. ہماری شریعت ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ بسا اوقات سارے مسائل واضح ہوتے ہیں، اسباب بھی پائے جا رہے ہیں، شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حقدار کو میراث میں حصہ دینے سے روک دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے. اس کو اصطلاح شریعت کے اندر موانع ارث کہتے ہیں. موانع ارث کتنے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کے پائے جانے کی بنیاد پہ کوئی آدمی حق رکھتے ہوئے بھی مال میں حصہ نہیں پائے گا؟ ان میں سے پہلی چیز ہے قتل. اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کے مر جانے کے بعد اس کے مال سے اس قاتل بیٹے کو حصہ نہیں دیا جائے گا. تو یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو مقتول کے مال میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، وہ وارث نہیں ہوگا. دوسرا ہے غلامی، جو اس زمانے میں عام طور پہ نہیں ہے. اس زمانے میں چلتا تھا، ایک آدمی کسی کا غلام ہوتا تھا تو غلام اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا تھا، اس سے اس کا مالک کام لیتا تھا، اس کو جب چاہتا تھا بیچ دیتا تھا، جب چاہتا تھا خریدتا تھا. تو یہ سلسلہ اس زمانے میں تھا. تو غلام اگر کوئی ہے اور اس کے وارثین میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس کے متعلقین میں سے کسی کا انتقال ہوا، تو غلامی ایک ایسی علت ہے، ایک ایسا سبب ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ غلامی اگر ہے تو وہ حصہ نہیں پاتا تھا، وارث نہیں ہوتا تھا، ترکہ کے مال میں حصہ دار نہیں ہوتا تھا. اور تیسری چیز ہے دین کا اختلاف. مثال کے طور پہ باپ مسلمان ہے، اس کا بیٹا اسلام سے ارتداد کی راہ اختیار کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر. اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہے کہ دین کا اگر اختلاف ہے، وارث اور اسی طرح سے اس کے مال میں وارث ہو رہا ہے، دونوں کے دین میں اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں میراث میں حصہ نہیں ملے گا. باپ مسلمان ہے، بیٹا اسلام کو ترک کر دیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. یا اسی طرح سے بیٹے نے اسلام قبول کیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہے، باپ اسلام کو چھوڑ دیا تو بیٹے کے مال سے باپ کو حصہ نہیں ملے گا، یا اس کے برعکس. اسی طرح سے آخری چیز جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ اسلام نے
جو میراث کا نظام دیا ہے اس کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جب کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے مال سے بہتر ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور اگر کوئی غیر اس کے اندر حصہ لیتا ہے، اپنے طور پہ ادا کر دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آدمی انتقال کرتا ہے، مال چھوڑا ہے، تو اس کے مال ہی سے تجہیز و تکفین کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ کسی کا قرض باقی ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے مال میں سے اگر اس نے اپنے انتقال سے پہلے کسی کو وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ وصیت کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو وارثین ہوتے ہیں، جو حصہ پاتے ہیں، ان کو وصیت نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کا جو پورا مال ہے، اس مال میں سے 1/3، 1/3 یا اس کے اندر ہی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس نے کسی کو وصیت کی ہے تو ایسی صورت میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پہ، چوتھے مرحلے میں آ کر کے اس کا مال وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وارثین کو شریعت اسلامیہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عام طور پہ ایک حصہ ہے اصحاب الفروض کا۔ اصحاب الفروض کے اندر ٹوٹل 12 افراد ہیں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ یہ اصحاب الفروض کی جو تعداد ہے 12 لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ شریعت میں متعین کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا گروپ ہے اصحاب الفروض اسبا کا۔ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد اسبا کو دیا جائے گا۔ تو اصحاب الفروض وہ لوگ ہیں جن کو مال پہلے دیا جائے گا، ان کو مال دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اسبا والے گروپ کو دیا جائے گا۔ اور اگر اصحاب الفروض میں کوئی نہیں ہے تو پورے مال کے حقدار اسبا کے گروپ کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا شفاف نظام ہے جو اس سلسلے میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت کے بتائے ہوئے میراث کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔